نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، سورہ انفال کا 8واں رکوع آسان ترجمے کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَحْسَبَنَّ اور ہرگز گمان نہ کریں الذین کفروا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ آسان الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہرگز گمان نہ کریں کافر۔ الذین کفروا کا معنی ہے کفار، کافر۔ اور ہرگز گمان نہ کریں کافر سبقوا کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، سبقت سے ہے سبقوا، سبقت کا معنی ہوتا ہے آگے نکل جانا۔ یہاں مراد ہے کہ ہاتھ سے نکل جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ باہر ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں سکتا، تو ایسا وہ گمان نہ کریں۔ انہم لا یعجزون بے شک وہ عاجز نہیں کرتے، یعنی ان کو یہ قوت اور جرأت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قوت کو، اللہ کی قدرت کو عاجز کر دکھائیں۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ اور تم تیار رکھو لہم ان کے لیے مَا اسْتَطَعْتُمْ جو تم سے بن پڑے، جو تمہاری طاقت ہو، من قوہ قوت، ومن رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوڑے۔ خیل کا معنی ہوتا ہے گھوڑے، اور رباط جو ہے یعنی باندھے ہوئے مراد ہے جو جہاد کے لیے جن کو باندھا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے۔ دوبارہ دیکھیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اور تم تیار رکھو ان کے لیے یعنی دشمن کے لیے مَّا اسْتَطَعْتُم جو تم طاقت رکھتے ہو، جو تم سے بن پڑے، من قوتٍ کیا تیار رکھو، قوت، ومن رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوڑے، ترہبون بہ عدو اللہ ترہبون بہ تم ہیبت طاری کر سکو، تم دبدبہ طاری کر سکو، بہ اس کے ساتھ، یعنی اس قوت اور اس تیاری کے ساتھ تم ہیبت طاری کر سکو عدو اللہ اللہ کے دشمن پر، وعدوکم اور اپنے دشمن پر، وآخرین من دونہم اور کچھ دوسرے دشمنوں پر، من دونہم جو ان کے علاوہ ہیں، ان کے سوا ہیں۔ لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ انہیں جانتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جہاد کی تیاری کے حوالے سے بہت ہی بنیادی نوعیت کی ہے، اور اس میں امت مسلمہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دشمن کے لیے ہمیشہ تم قوت کو تیار رکھو، اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے قوت سے مراد ہے رمی، پھینکنا۔ اس دور کے اندر اگر تیر اور تلواریں تھیں اور نیزے تھے، تو آج کے دور میں گولی اور بارود اور بم ہیں، ومن رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوڑے، تو اس سے مراد ہے جدید لڑائی کی جو ٹیکنالوجی ہے اس دور کے اندر، وہ اس سے مراد لی جا سکتی ہے۔ اور عملی طور پر اگر گھوڑے ہی مراد لیں تو وہ تو بالکل عین ہے اس آیت کے مفہوم کے اعتبار سے کہ آج کے دور کے اندر بھی گھوڑوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوبارہ آسان الفاظ میں دیکھیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ اور تم تیار رکھو ان کے لیے جو تم سے طاقت ہو سکے، جو تم سے بن پڑے، قوت، من قوہ کا معنی کریں گے قوت، ومن رباط الخیل اور تیار کردہ گھوڑے یا پلے ہوئے گھوڑے یا جن کو سکھایا گیا ہے وہ گھوڑے، ترہبون بہ عدو اللہ تاکہ تم ہیبت طاری کر سکو، دبدبہ طاری کر سکو، بھی اس کے ساتھ، عدو اللہ اللہ کے دشمن پر، وعدوکم اور اپنے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم اور کچھ ان پر کہ جو ان کے سوا ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد منافقین ہیں کہ جو ہر زمانے کے اندر رہے ہیں، تاکہ ان پر بھی تمہارا رعب اور دبدبہ قائم رہے۔
تم انہیں نہیں جانتے، لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے، یعنی ان آخرین من دونہم کے حوالے سے ہے کہ تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ انہیں جانتا ہے۔ آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، وما تنفقوا اور جو کچھ بھی تنفقوا تم خرچ کرو، من شیء یعنی جو کچھ کوئی شے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور جو تم خرچ کرو کوئی چیز اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، الیکم کا معنی ہے تمہیں، یوفی کا معنی ہے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا یعنی بدلہ دیا جائے گا، یوفی الیکم تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہیں ضرور بضرور بدلہ ملے گا جو تم راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ آگے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اگر ان کا معنی ہے اور اگر جنحو وہ جھکے ہیں، جنح جو ہے جناح سے ہے، جناح کا معنی ہوتا ہے پر، اور اسی سے مصدر بنایا گیا ہے، مراد ہے جھکنا، للسلم اس سے مراد ہے سلامتی امن، اور اگر وہ جھکیں سلامتی کے لیے یعنی صلح کے لیے، اور وہ سے مراد وہ دشمن، اور اگر وہ جھک جائیں صلح کے لیے یعنی مراد ہے وہ صلح کی دعوت دیں، فجنح لہا تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ یعنی تم بھی صلح کے لیے آ جاؤ۔ تو یہاں صیغے بظاہر واحد کے ہیں لیکن مراد جمیع امت ہے اور جمیع لوگ ہیں، تمام مسلمان مراد ہیں کہ جب تمہیں دشمن صلح کے لیے بلائے تو تم بھی ان کے لیے صلح کر لو۔ اگرچہ اس کا پہلا خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے کہ اے حبیب آپ بھی ان کے لیے صلح کر لیں، یعنی ان کے لیے صلح کے لیے جھک جائیں اور ان کے ساتھ صلح کریں اگر وہ صلح کی طرف بڑھیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور تم توکل کرو اللہ پر، بھروسہ کرو تم اللہ پر، بہت مشہور لفظ ہے، اردو کے اندر بھی مستعمل ہے کہ اللہ پہ توکل کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور تم توکل کرو اللہ پر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہی ہے سننے والا علم والا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کریں، أَن يَخْدَعُوكَ کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، اور اگر وہ چاہیں کہ أَن يَخْدَعُوكَ کہ آپ کے ساتھ خدا کریں، آپ کے ساتھ دھوکہ کریں، تو کیا ہے فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمایت آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کو اللہ کی جو حمایت ہے اس کے ہوتے ہوئے ان کا خدا اور ان کا دھوکہ فراڈ کچھ نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کریں اور اگر وہ چاہیں أَن يَخْدَعُوكَ کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں، آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہی ذات ہے الذی جس نے أَيَّدَكَ تائید کی آپ کی یا قوت دی آپ کو، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین اور مومنین کے ساتھ، یعنی مومنین کا ساتھ بھی آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کی نصرت بھی آپ کے ساتھ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ آگے انہی مومنین کی ایک صفت بیان فرمائی اور ان کی ایک کیفیت بیان فرمائی، فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اس نے الفت ڈال دی یا میل ڈال دیا، ملا دیا، بین قلوبہم ان کے دلوں کو، یا الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان۔ مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان کہ جو انصار تھے اور ان میں خاص طور پر دو قبیلے اوس اور خزرج، یہ صدیوں سے آپس میں برسر پیکار تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جنگ کیا کرتے تھے، تو اللہ کی محض کرم اور مہربانی سے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی اور وہ بھائی بھائی بن گئے۔ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اس نے ملا دیا ان کے دلوں کو یا الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر تم خرچ کرو
ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیع سب کا سب، یعنی مراد ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب خرچ بھی کرو، ما الفت بین قلوبہم، تو نہیں تم ڈال سکتے ان کے دلوں میں الفت، نہیں ملا سکتے ان کے دلوں کو، ما الفتا، تو یہاں ما جو ہے وہ نفی کے معنی میں ہوگا، نہیں الفت ڈال سکتے تم بین قلوبہم ان کے دلوں میں، ولیکن اللہ الف بینہم، تو یہ ان کے دلوں میں جو الفت آئی ہے، آپس میں میلان ہوا ہے، تو کیوں؟ ولیکن اللہ الف بینہم، بلکہ اللہ ہے کہ اس نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، ان کو آپس میں ملا دیا۔ انہو عزیز حکیم، بے شک وہی ہے غالب حکمت والا۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے اللہ تعالی آپ کو، حسب کا آپ کو کافی ہے۔ یہ حسب کا ایسا لفظ ہے جو ہمارے اردو کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو قدیم جو ہمارے ہاں بزرگوں کا ایک طور طریقہ رہا ہے، تو ہماری ماؤں اور اجداد کا یہ جو طریقہ کار رہا ہے اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ کوئی بچہ جو ہے کوئی گر جاتا ہے تو مائیں کہتی ہیں حسبی اللہ، تو یہ حسبی در حقیقت عربی کا لفظ ہے، یعنی حسبک اللہ، کہ کافی ہے تجھے، کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ، ومن، اور وہ لوگ، اتبعکا، کہ جنہوں نے آپ کی اتباع کی، آپ کے پیچھے چلے، من المؤمنین، مومنین میں سے، مراد مومن، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور وہ لوگ کہ جو متبع ہوئے آپ کے مومنین میں سے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اتباع کی ہے مومنین میں سے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ بھی اور اللہ بھی آپ کو کافی ہے آپ کی مدد کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ 8واں رکوع آسان ترجمے کے ساتھ ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔